یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹاتے رہیں کنجروں کے اوپر اور ویڈیو بنوائیں اور کہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے یورو لٹائے ہیں، ہم نے ڈالر لٹائے ہیں، ہم نے ریال لٹائے ہیں، ہم نے درہم لٹائے ہیں۔ نہ میرے بھائی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، میں نے مال دیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا؟ جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے، رب کی بارگاہ سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں جس کے آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم رب کی بارگاہ سے، عند ربہ، رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں گے، حتی یسأل عن 5، جب تک کہ اللہ کی بارگاہ سے اسے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے، رب کی بارگاہ سے بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ فرمایا، عن عمرہ فیما افناہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر دی تھی، بتا اس عمر کو تو نے کہاں فنا کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ سوال بھی دیکھیے اور آج ان سوالوں پر خود بھی غور کیجئے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہو تو میں نے ان سوالوں کی تیاری کتنی کی۔ عن عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے یہ بتا تجھے عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں فنا کر کے آیا ہے؟ پھر شاید فرمایا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، یہ بتا اس جوانی کو کہاں گوایا ہے؟ جوانی میرے نام صرف کی تھی، میرے حضور سجدہ ریز ہوتا رہا، یا یہ کہتا رہا کہ ابھی کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے والی، ابھی تو شادی بھی باقی ہے، بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑیاں رکھیں گے اور پھر مسجد ہوگی اور ہمارا کام ہوگا۔ نادان انسان، تجھے نہیں پتا کتنے دولہے ہیں جو بارات لے کے جاتے ہیں کہ میں دلہن کو بیاہ کے لاؤں گا، لیکن وہ بارات کی شہنائیاں جو ہیں وہ ماتم میں بدل جاتی ہیں اور دولہا میت کی شکل اختیار کر کے قبرستان جا رہا ہوتا ہے۔ کتنے دولہے ہیں جو میت کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور تو اس امید پہ ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کس کو اعتبار ہے ایک ایک سانس کا؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا جوانی کو کہاں پہ گوایا ہے؟ پھر سوال ہوگا، وعن مالہ من این اقتصبہ، اے میرے بندے میں نے تجھے مال دیا تھا، رزق کا ذمہ میں نے لیا تھا، لیکن یہ تو بتا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ تیرا مال کمانے کا ذریعہ کیا تھا؟ تو یہ کہتا تھا کہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، ہم بھی محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، تو اپنی طرف سے جائز ہونے کے فتوے اپنی طرف سے گھڑ دیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ آپ کی روزی حلال ہے یا نہیں ہے۔ ایک مزدور جو ہے 8 گھنٹے جس کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں مزدوری نہیں کرتا، اپنا رزق حلال نہیں کرتا، تو اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں وہ حلال کا لقمہ نہیں ڈال رہا، وہ جہنم کا ایندھن ڈال رہا۔ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں اپنی جو روزی ہے اس کو حلال کر رہا ہوں۔ ایک سکول ٹیچر ہے، اگر اس کی ڈیوٹی ہے 8 سے 2 تک پڑھانا، اور اگر اس دوران وہ باقی کام کرتا ہے، پڑھاتا نہیں ہے، تو اس نے اپنی روزی حلال نہیں کی۔ من این اکتسبہ، تو نے مال کمایا کہاں سے، کس طریقے سے کمایا ہے؟ وفیما انفقہ، پہلا سوال یہ ہوگا کہ کمایا کہاں سے ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا، وفیما انفقہ، کہ یہ تو بتاؤ میں نے مال تو تجھے دے دیا تھا، احسان کیا میں نے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس مال کو تو نے خرچ کہاں پہ کیا؟ خرچ کا بھی سوال ہوگا کہ خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوٹاتے رہیں کنجروں کے اوپر اور ویڈیو بنوائیں اور کہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، ہم نے یورو لٹائے ہیں، ہم نے ڈالر لٹائے ہیں، ہم نے ریال لٹائے ہیں، ہم نے درہم لٹائے ہیں۔ نہ میرے بھائی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت۔ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن، میں نے مال دیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا؟ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے تو سمجھیں آپ کا مال پاکیزہ ہے، حلال ہے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی تو اپنے کمائی کا ذریعہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اب ابھی وقت 5واں سوال ہے، وَمَاذَا عَمَلَ فِيمَا عِلْمَهُ، یہ تو بتا اے میرے بندے جو علم تجھے میں نے عطا کیا تھا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا تھا؟ تو یہ 5 سوال جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک بندے کے قدم رب کی بارگاہ سے نہیں ہٹیں۔ ہر بندہ ان 5 سوالوں کی تیاری کرے، میری تیاری ہے یا نہیں؟